نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ علامات قیامت اور علامات قیامت کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور علامات صغریٰ ہو گئی، علامات کبریٰ، اس میں حضرت مہدی کا ظاہر ہونا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق گفتگو پچھلے ہفتے ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کا ایک لشکر جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا، وہ ہندوستان سے ہند سے جہاد کر کے فتح یاب ہو کر اس کے ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جائے گا۔ جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یہاں تک کی گفتگو ہوئی تھی۔ اب یہاں سے آگے خروج دجال سے پہلے کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی دجال بھی ایک قیامت کی فتنوں میں سے ہے۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے جس کا خروج یقینی ہے، تو اس کے نکلنے سے پہلے کے واقعات۔ رومی یعنی اہل روم اعماق یا دابق کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ روم کے رہنے والے ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا، یعنی رومی لوگوں سے جہاد کے لیے۔ اب اس میں جو مدینہ کا لفظ ہے وہ مدینہ منورہ بھی بعض نے کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے یہ شام کا ایک مشہور شہر حلب نام کا ایک شہر ہے، وہ شہر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ رومی لوگوں سے جہاد کریں گے مدینہ سے۔ وہ مدینہ اصل میں عربی میں شہر کو کہتے ہیں، سٹی کو مدینہ کہتے ہیں عربی میں۔ پھر وہ مدینہ منورہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا تو مدینہ سے مسلمانوں کے لشکر روانہ ہوگا، اس سے حلب شہر جو شام کا ایک شہر ہے مشہور حلب نامی، وہ شہر بھی ہو سکتا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنی قیدی واپس مانگیں گے۔ جو رومی لوگ اعماق دابق کے مقام تک پہنچ جائیں گے تو وہ لوگ جب مسلمانوں کے لشکر سے جہاد کریں گے، وہ مدینے سے جو لشکر آئے اس سے آمنا سامنا ہوگا، تو رومی اپنی قیدی واپس مانگیں گے۔ یعنی ان کے جو رومی قیدی ادھر مسلمانوں کے پاس آ کر وہ ایمان لا چکے ہوں گے، مسلمان ہو چکیں گے، تو ان قیدیوں کو مانگیں گے کہ آپ ہمارے قیدی واپس مانگیں گے، اور کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی آپ لوگ قید کیے ہیں وہ ہمیں دے دو، اور اب مسلمان بھی ہو چکے ہوں انہیں، اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ یعنی جو تمہاری طرف آئے، تمہارے قیدی بن کر آئے، پھر وہ مسلمان بھی ہوئے، تو ان کو تنہا چھوڑ دو اور آپ ہٹ جاؤ، ہم اپنی ہی لوگوں سے جنگ کریں گے، ایسا ان کا کہنا تھا۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں واللہ، یعنی اللہ کی قسم، ہم ہرگز یہ ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرنے دیں گے، تمہارے حوالے ہمارے بھائی نہیں۔ جو مسلمان ہو گیا وہ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ روم کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، پوری دنیا میں کہیں کا ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے کسی بھی ملک کا ہو۔ تو مسلمان لشکر جواب دیں گے کہ واللہ، اللہ کی قسم، ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے ہم نہیں کریں گے۔ جائے کہ وہ پہلے روم سے تھے، آپ ہی میں سے تھے، لیکن اب وہ مسلمان لا چکے ہیں، وہ اب ہمارے میں ہو گئے، ہم میں سے ہو گئے، تو ہم ان کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر جنگ ہوگی، اس بات پر، یعنی اس بات پر رومیوں کی اور مسلمانوں کے لشکر کی جنگ ہوگی۔ جنگ میں 1/3 مسلمان فرار ہو جائیں گے، یعنی جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جن کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جنگ چھوڑ کر بھاگنا یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بدبختی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس عمل کے کرنے سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اس چیز سے بھی پناہ مانگی کہ میدان جنگ چھوڑ کے جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا تو شہید ہو جائیں گے یا کامیاب ہو کر فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن جنگ چھوڑ کر بھاگنا یہ بزدلی اور بہت غلط چیز ہے۔ تو وہ جو 1/3 حصہ مسلمانوں کے لشکر کا فرار ہو جائے گا، جن کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کفر پر مر جائیں گے۔ وہ 1/3 کفر پر مرے گا۔ یہ دجال سے آنے کے پہلے کے واقعات میں سے 1/3 شہید ہو جائے گا اور 1/3 فتح یاب ہو جائے گا۔ جو بہترین شہید ہوں گے، وہ 1/3 شہید جو ہے ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، بڑے شہید کہلائیں گے وہ، اور باقی 1/3 مسلمان فتح یاب ہوں گے، جو آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ یعنی آئندہ ان کو کسی قسم کا فتنہ لاحق نہیں ہوگا، اور کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے،
بلکہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے. پھر یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے. قسطنطنیہ یہ استنبول کو کہتے ہیں، آج جو ترکی کا بڑا شہر ہے، شاید غالباً راجدھانی ہے اس کی، اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں پہلے کی کتابوں میں. اس کا نام پہلے قسطنطنیہ تھا. تو وہاں پر جائیں گے یہ لوگ. پھر یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے. جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے، جنگ جیتنے کے بعد، جہاد جیتنے کے بعد غنیمت، مال غنیمت جو تقسیم ہو رہا ہوگا اس کی تقسیم میں مشغول ہوں گے، تو خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی وہاں پر. یعنی دجال کے نکل آنے کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی، جسے سنتے ہی یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا دجال کے مقابلے کے لیے. لیکن وہ جھوٹی خبر ہوگی. جب یہ لوگ شام پہنچیں گے، یعنی وہ لشکر شام پہنچے گا، تو دجال واقعی نکل آ چکا ہوگا. پہلے تو جھوٹی خبر تھی، ایسا 3 بار ہوگا، لیکن اس مرتبہ واقعی نکل آ چکا ہوگا. اس سے پہلے 3 بار ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوگا. لوگ گھبرا اٹھیں گے یہ خبر سن کر، لوگ گھبرائیں گے، دجال نکلے گا، دجال نکلا ہے بول کے. خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے. جس وقت دنیا میں خروج نکلے گا اس وقت نیک لوگ دنیا میں کم ہوں گے. باہمی عداوتیں پھیلی ہوئی، آپسی رشتہ داری میں برائیاں، دشمنی، آپسی اندر بغض، عداوت، یہ بہت پھیلا ہوا ہوگا. دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، دین بہت ہی کمزور ہو چکا ہوگا، اور علم رخصت ہو رہا ہوگا. بظاہر یہ باتیں ابھی نظر آ رہی ہیں، ہم غور کریں گے. علم رخصت ہو رہا ہے، بڑے بڑے اکابر علماء اکرام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جن کی شکل میں علم جا رہا ہے. باہمی رشتہ داری کے اندر عداوت، بغض، سگے بھائی میں، سگے بہنوں میں، رشتہ داروں میں عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ دین کے حساب سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے. تو خروج دجال سے پہلے اچھے لوگ کم ہوں گے. عرب اس زمانے میں تعداد یا قوت کے اعتبار سے کم ہوں گے، تعداد بھی کم ہوگی، طاقت بھی کم ہوگی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربیوں کے پاس طاقت بظاہر نہیں ہے، وہ قوت و طاقت نہیں دکھ رہی عربوں کے پاس، ڈرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں وہ لوگ. دجال کے اکثر پیروکار عورتیں اور یہودی ہوں گے. یہ حدیث کی بات ہے. دجال کو ماننے والے اکثر عورتیں ہوں گے اور یہودی ہوں گے، یعنی اس کو مانیں گے. یہودی تو مانیں گے ہی، لیکن عورتیں بھی. اس لیے کہا گیا ہے کہ اب ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں اپنے بچوں کے اندر یہ قیامت کی فتنوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ تذکرے کریں، ان کو بتائیں. عورتوں کے مجلس میں ہم بیٹھیں گھروں میں، عورتوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور ان کے سامنے قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات، ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب چیزوں کے بارے میں ان کو آگاہ کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا اور ان کو علم ہوں گے اس باتوں سے، تو بظاہر ہے عورتیں تو ایسی بھی کوئی بہت جلدی مرعوب ہو جاتی ہے کسی بات میں، یعنی وہ اس کے اندر جلدی قبول کرنے کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں ویسے بھی. تو اب اتنا بڑا یہ فتنہ لے کر دجال آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسی صلاحیت دیں گے، وہ دیکھ کر عورتیں مرعوب ہو جائیں گی اور اس کے پیروکار بن جائیں گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہودیوں کی تعداد 70,000 ہوگی. یہ جو یہودیوں کی تعداد 70,000 ہوگی، ان کے بارے میں ہے کہ اصفہان شہر ہے ایران کا، اصفہان نامی شہر ہے، وہاں سے بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، وہاں سے 70,000 یہودی اس کے استقبال میں کھڑے ہوں گے، اور وہ ہرے جھنڈے ہوں گے ان کے ہاتھ میں. یعنی ہم لوگ کوئی بدظن نہ ہو جائے ہرے جھنڈے دیکھ کر کے اہل اسلام ہے یا اہل مجاہد ہیں یا اس طرح. یہ یہودی ہوں گے، 70,000 کا مجمع ہوگا. وہ ایسی تلواروں سے مسلح ہوں گے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے. ان کی تلواروں میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی لگے ہوئے ہوں گے. ایسے تلواروں سے وہ مسلح ہوں گے، بالکل ہاتھ میں تیار ہوں گے، اور ان پر ساج کا لباس ہوگا. دجال شام اور عراق کے درمیان نکلے. ساج کا لباس انہیں بڑا قیمتی اور دبیز لباس ہوگا، بڑا قیمتی ریشم کی طرح دبیز لباس پہنے ہوئے ہوں گے وہ یہودی لوگ. اور یہ دجال جو ہے شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، ملک شام اور ملک عراق کے درمیان نکلے گا. عرب کا جو اطلاق ہے، یعنی اہل عرب جو ہم بولتے ہیں، تو عرب کا اطلاق یعنی کن کن ممالک کے لوگوں کو اہل عرب کہا جائے گا. تو یمن موجودہ سعودی عرب بشمول خلیج ممالک پر ہوتا ہے.
عرب کا اطلاق، عرب بولیں گے یا اہل عرب بولیں گے تو اس میں یمن آئے گا، موجودہ سعودی عرب جو ہے وہ آئے گا، بشمول خلیج ممالک، خلیج جو ممالک ہیں وہ تمام ممالک اس کے اندر آ جائیں گے، اہل عرب شمار ہوں گے۔ اردن، فلسطین، شام، لبنان اور شمالی افریقہ کے ممالک میں بھی عرب نسل کے افراد آباد ہیں۔ عراق سے مراد موجودہ عراق اور اس کے قریبی علاقے ہیں۔ تو دجال کس طرح ہوگا، کیسا ہوگا؟ دجال عراق اور شام کے بیچ میں نکلے گا تو دجال جوان ہوگا بالکل، اور عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ ایک فرد گزرا ہے، عبد العزیٰ بن قطن قبیلہ خزاع کا ایک شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا تھا، زمانہ جاہلیت میں مر گیا تھا، تو اس کے مشابہ ہوگا دجال۔ رنگ گندمی ہوگا، گندمی یعنی گیہوں کلر کا، جیسے عام طور پر ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارا جو کلر ہے ہندوستانیوں کا سمجھ لو عام طور پر، تو رنگ گندمی، اور بال پیچدار ہوں گے، اس طرح ہوں گے، پیچدار ہوں گے، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، اس کی آنکھیں عیبدار ہوں گی، اس کی دونوں آنکھیں یعنی بدنما ہوگی، دھبا ہوگا سمجھ لو، اس کے اندر کمی ہوگی، نقص ہوگا، عیبدار کے معنی۔ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی آنکھ سے اس کو دکھے گا نہیں، کانا کے معنی اندھا ہوگا، کانا ہوگا۔ آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، موٹی پھلی یعنی دانا ہوگا، ایسا کتنا بھدا دکھے گا۔ بظاہر ہم تصور کریں ایسی شکل کو جس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور بدنما ہوگی اور وہ آنکھ کے اندر پھلی ہوگی، تو کتنا ڈینجر اور ڈراؤنا اور بدنما نظر آئے گا۔ تو یہ دجال اس طرح ہوگا۔ پیشانی پر کافر اس طرح لکھا ہوگا کہ کاف الگ لکھا ہوگا، پھر اس کے بعد فا صاف لکھا ہوگا، پھر را، کافر ملا کر نہیں لکھا گیا ہوگا، کاف فا را لکھا ہوگا اس کے پیشانی پر دجال کے، یعنی کافر ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ لوگ سمجھ جائیں گے اور اس کا انکار کریں گے، اہل ایمان، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ ہر مومن یعنی ہر ایمان رکھنے والا جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کو پڑھ سکے گا، خواہ وہ مومن لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، چاہے وہ لکھنا جانے یا نہ جانے، وہ ان پڑھ ہو جو بھی ہو، لیکن مومن ہے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو پڑھ لے گا۔ وہ کافارہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہے کر کے۔ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جس کے یعنی کس کے؟ گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تو حساب لگائے کتنا ہوگا یہاں سے، نہیں اتنا بڑا ہوگا گدھا چوڑا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، یعنی بادلیں جس طرح جاتے ہیں دیکھے تو کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور جس طرح ہوائیں نکل جاتے ہیں جن کی کوئی اسپیڈ کی یہ نہیں ہے انتہا، تو اس طرح تیز ہوگی، تیزی سے پوری دنیا میں پھر جائے گا، بہت جلدی پوری دنیا میں گھومے گا وہ، جیسے زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی ہو، یعنی زمین کو اس کے لیے سکوڑ دیا گیا ہو، زمین کو چھوٹا کر دیا گیا ہو سمجھ لو، یعنی ایسا سمجھا، ایسا ہوگا کہ اتنے فاسٹ وہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا دجال، اور ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ فتنہ ہے، فتنہ کرنے کے لیے آیا، وہ فساد ہی پھیلائے گا، ہر طرف فساد برپا کر دے گا۔ مگر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا، ان 3 مبارک اور بابرکت مقامات پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہنگامہ مچائے گا۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، 7 دروازوں سے بظاہر 7 راستے مراد ہیں، 7 دروازوں سے بظاہر مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ کے 7 دروازے بظاہر 7 راستے ہوں گے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو دجال کو اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ چاہے گا کہ مدینہ میں بھی جاؤں اور مکہ میں بھی گھسوں، اندر حرمین میں داخل ہوں، لیکن اس کو فرشتے وہاں پہ پہرا دے ہوں گے جو اس کو اندر آنے نہیں دیں گے، اس کو گھسنے ہی نہیں دیں گے۔ وہ مدینہ طیبہ کے باہر سرخ ٹیلے کے پاس کھاڑی زمین کے ختم پر، سرخ یعنی لال ٹیلا اونچا پہاڑی والا اوپر کا حصہ، ٹیلے کے پاس کھاڑی زمین کے ختم پر اور خندق کے درمیان ٹھہرے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں سے ٹھہر کے وہ کہے گا واہ محمد کیا تیرا محل ہے کر کے، وہاں سے وہ مدینہ کے مینارے دیکھے گا تو وہ کہے گا واہ محمد تیرا کیا محل ہے کر کے، اس طرح وہ رشک کر کے کہے گا، اور ٹھہرے گا۔ بیرون مدینہ پر اس کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی جتنا مدینہ جہاں پہ فرشتے کریں اس سے باہر والا جو حصہ ہوگا، مدینہ کا باہر والا حصہ، وہاں پہ اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، بڑے 3 خطرناک زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد عورت کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے۔ جو مدینہ جو فرشتوں کے پہرے میں ہوگا، وہ مدینہ کے اندر 3 زلزلے آنے کے بعد تو مدینہ میں جو منافق ہوں گے، مرد عورتیں جو بھی ہوں گے منافق، ان کو
مدینے سے نکال پھینکیں گے، یہ سب زلزلوں سے باہر آ جائیں گے، سب منافقین دجال سے جا ملیں گے جو مدینہ میں رہتے تھے۔ عورتیں دجال کے پیروی سب سے پہلے کریں گے۔ ہاں، عورتیں ویسے بھی بہت جلدی مرو ہو جاتی ہے اور بات قبول کر لیتی ہے، باتوں میں آ جاتی ہے، تو وہ سب سے پہلے پیروی قبول کریں گے۔ غرض مدینہ طیبہ ان سے بالکل پاک ہو جائے گا، یعنی منافقین سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا، اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا، کہ وہ ان تمام منافقین وغیرہ سے مدینہ پاک ہو جائے گا۔ جب لوگ اسے پریشان کریں گے تو وہ غصے کے حالت میں واپس ہوگا۔ اگلے آئندہ ہفتے پڑھیں گے یہاں سے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔